بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے میرے خیال میں آپ کو بار بار زحمت ہم دے رہے، اس پہ میں اپنی طرف سے اور ان پارٹی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے میں سب میڈیا دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دوست، ہمارے بھائی جواد حسین جن کا تعلق اور اگزئی سے ہے اور کئی بار ایم این اے رہ چکے اور یہ ابھی بھی سٹنگ ایم این اے تھے اور آج باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ اللہ کے فضل سے شامل ہو رہے، تو میں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کے تمام پارٹی ورکروں کی طرف سے، عہدیداروں کی طرف سے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی تسلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو عزت دی ہے، ان کے لیے کام کروائے ہیں اور میں بار بار یہ ہر پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ایز اے ورکر میں کام کر رہا ہوں، ایک ورکر ہوں اور اللہ کے فضل سے میں 3 بار خود اپنے حلقے کا ایم پی اے رہ چکا ہوں، تو مجھے اپنے ورکروں کا ان کا احساس ہے کہ ورکروں کی کیا تکالیف ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے صوبے کی خدمت کریں گے۔ اور ایک بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں، جس طرح فیصل نے کہا کہ ملکن ڈویژن میں فاٹا اور پاٹا جو 2018 میں مرج ہوئی ہے کے پی کے میں، اور ایک میرے خیال میں جب 2 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزولوشن میں تو یہ بل پاس ہوا تھا اور ساری جو ہمارا فاٹا ہے، ایکس فاٹا اور پاٹا، وہ مرج ہو گئے تھے کے پی کے میں، مگر ہمیں ایک آرٹیکل 247 کے تحت ایک آئینی اور قانونی پروٹیکشن حاصل تھی۔ جب مرجر کے بعد جب یہ سب فاٹا اور پاٹا مرج ہو گئے تو ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر میں 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس ایگزیم کیا گیا اور 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس چھوٹ دی گئی جو 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے، اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی کی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ہم نے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ پچھلے بار بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا اور انشاءاللہ ہماری یہ پوری امید ہے، اور پشاور میں بھی انہوں نے بات کی تھی، یہ ہماری پوری امید ہے کہ ہمیں جو ملکن ڈویژن اور ایکس فاٹا جو ہے یہ امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ جہاں تک عمران خان کی بات فیصل نے تفصیلاً بات کی ہوگی، میں کے پی کے حوالے سے 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کے پی کے سے پچھلے 10 سال سے عمران خان کی حکومت ہے اور آج جو کے پی کے میں بار بار پریس کانفرنس میں بھی یہی بات میں نے کی ہے اور آج بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کے پی کے حالات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کیسز نکل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کے پچھلے تنخواہیں میرے خیال میں 2 مہینے بعد ان کو تنخواہیں ملی ہے، ان کو پینشن 2 مہینے بعد ملی ہے، تو یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے، تو 3-4 مہینوں میں یہ سب کچھ ایک طرف نہیں ہوتا، یہ پچھلے 9 سالوں کا ان کا گورننس کی حالات ایسے ہیں کہ آج ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ آج ان کے پی کے میں جو کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرپشن کے کیسز نہیں نکلے ہوں گے، یہاں تک کہ قرضہ، عمران خان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا، آج کے پی کے کی حالت یہ ہے کہ 9,000 ارب روپے، اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی
اس سے پہلے 97 بلین کا قرضہ انہوں نے لیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے، اور وہ قرضہ ابھی 997 ارب تک پہنچ گیا. تو یہ ان کی گورننس کی حال ہے. آج وزیر اعلیٰ ان کے سابق وزراء چھپ رہے ہیں لوگوں سے، آج ان کا سابق وزیر اعلیٰ چھپ رہے ہیں لوگوں سے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ فیس کرے. 9 مئی کے بعد جو واقعہ ہوئے، ان کے جو بیانیہ پرائم منسٹر صاحب کا، جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا جب سے وہ پرائم منسٹر کے سیٹ سے نیچے اترے ہیں، میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تقریباً کوئی 12-13 مہینوں میں جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، مجھے گرفتار کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ مجھے گرفتار کرنے، آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. فوجی تنصیبات پر حملے کروانے، یہ پاکستان کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کو کمزور کرنا یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، چاہے جو حالت بھی ہو. تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے. تو آخر میں جواد کو اپنی طرف سے اور کے پی کے تمام دوستوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم بھی کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. دیکھیے، جس طرح کونڈی صاحب نے تفصیلاً بات کی آپ لوگوں سے، اس طرح صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے. 2008 سے 13 تک جب پہلی بار میں ایم این اے منتخب ہوا تو ہم پیپلز پارٹی کی کولیشن پارٹنر رہے، اور پیپلز پارٹی میں تقریباً ان کے ساتھ 5 سال کام کیا. اس کے بعد 2013 میں میں نے الیکشن پیپلز پارٹی کی ہی ٹکٹ پہ لڑا، اور بدقسمتی سے میرے خیال میں کوئی 170 ووٹوں سے ہار گئے. 18 میں جب الیکشن آئی تو 18 میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. بھی ریسنٹلی میں سیٹنگ ایم این اے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کہنا تو نہیں چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ کس کا موبائل نہیں، موبائل تو نہیں ہے ادھر پہ. اچھا، تو بدقسمتی سے میں صرف 1-2 چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سابق ایم این اے جواد حسین کی پی میں شمولیت کے موقع پر پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں.